اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے چمکتے ستاروں میں ایک ایسی ذات کا ذکر کیا جائے جس کا تعلق قبیلہ علیم سے ہے، اور اس بابرکت ذات کا نام عبداللہ بن عمیر ہے کہ جن کا تعلق قبیلہ بنی علیم سے ہے۔ اگر تاریخ پہ آپ ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو وہب بن عبداللہ کلبی، یہ دو نام کی مشابہت جناب عبداللہ بن عمیر سے بہت پائی جاتی ہے۔ اگر تاریخ کی متن پر آپ اگر نظر رکھیں تو ان تینوں میں مشابہت اور مشارکت، جو میں نے تین نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، وہب بن وہب یا وہب بن عبداللہ یا عبداللہ بن عمر، ان تینوں میں تاریخ میں مشابہت اور مشارکت بہت پائی جاتی ہے۔ اچھا، اسی بنا پر بعض محققین نے ان سب کو ایک شخص کے نام سے جانا ہے کہ یہ تین الگ الگ جو نام ہیں وہ در واقع خارج میں صرف ایک فرد ہیں۔ اگرچہ اگر واقعاً دقت کی جائے، جیسا کہ بزرگ علماء نے تحقیق کی ہے اور اس بات کو لکھا ہے کہ نہیں، یہ در حقیقت دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ حتیٰ بعض منابع میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمیر امام حسین علیہ السلام کے ان اصحاب اور انصار میں سے ہیں کہ جنہیں انسان فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمیر اور وہب بن عبداللہ کلبی یہ دونوں ایک شخصیت ہوں۔ اچھا، اب اگر آئیے، ابو مخنف نے اپنی کتاب میں، جو ایک قدیمی کتاب ہے، قدیمی منابع میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، جس وقت سپاہ کوفہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو رہی تھی اور نخیلہ میں یہ سب جمع ہوئے تھے، تو جناب عبداللہ بن عمیر کو جب پتہ چلا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آخر کیا کوئی جنگ درپیش ہے کہ جو تم لوگ یہاں جمع ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں جانا ہے جنگ کرنے کے لیے، اور جو پورا واقعہ اور پورا ماجرا بتایا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے وہ جملہ کہا کہ مجھے شوق تھا میں کفار و مشرکین سے جہاد کرتا، اور اب وہ شوق اور میری آرزو اور میری تمنا پوری ہونے کے نزدیک ہے، اس لیے کہ ان سے جنگ کرنا، ان سے لڑنا در واقع کفار و مشرکین کے لڑنے سے زیادہ ہی ثواب ہے۔ اور آئے، اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے اس بات کو پیش کیا۔ وہب نے کہا کہ جو آپ نے سوچا ہے اور یہ امر نیک ہے، اس میں سبقت کیجئے، اس میں جلدی کیجئے۔ بس تاریخ میں ملتا ہے کہ بس اسی شب یہ مرد مجاہد، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا، اسی شب اپنے اہل کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ آپ کوفے سے نکل پڑے۔ اچھا، اب جب آپ کوفے سے نکل پڑے تو پہنچے سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔
دیکھیے انصار حسینی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا ہے، اس لیے کہ انصار یہی کہہ رہے تھے کہ پھر ہمارے رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ اگر ہمارے رہتے ہوئے کسی بنی ہاشم یا کسی خاندان اہل بیت کے کسی فرد پر کوئی آنچ آ جائے۔ اب جب روز عاشور عمر سعد اللعین وہ پورا مقتل نے لکھا ہے کہ جب اس نے ایک تیر پھینکا اور ایک تیر نہیں بلکہ تیروں کی بارش ہونے لگی، اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اب ادھر سے 2 غلام آئے ہیں۔ ایک غلام ہے عبید اللہ بن زیاد کا جس کا نام تاریخ نے سالم لکھا ہے، اور ایک غلام ہے زیاد بن ابی سفیان کا کہ جس کا نام یسار لکھا گیا ہے۔ اب یہ جب میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہم سے جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آئے، ہم سے لڑنے کے لیے آئے، فوراً جناب بریر اور جناب حبیب نکلنا چاہ رہے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو روکا اور کہا نہیں، تم لوگ اس کے مقابلے میں مت جاؤ۔ عبداللہ بن عمیر نے امام سے اجازت لی اور میدان میں پہنچے۔ جیسے ہی عبداللہ بن عمیر میدان میں پہنچے، یہ 2 غلام ہیں اور یہ دونوں غلام ان منحوس شخصیتوں کے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں غلاموں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تم بتاؤ تمہارا حسب و نسب کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے مقابلے میں حبیب آئیں یا بریر آئیں۔ تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن عمیر نے کہا کہ وہ تم سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہیں، بہتر ہیں، برتر ہیں، وہ تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے، اور تمہیں اس سے کیا مطلب، تم میدان کارزار میں آئے ہو، لڑنے آئے ہو، حسب و نسب سے کیا مطلب ہے۔ بس یہ کہہ کے جناب عبداللہ نے وار کیا اور یسار اس غلام کو واصل جہنم کیا۔ ادھر ایک اور جو غلام چونکہ 2 ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ اس نے پیچھے سے حملہ کیا۔ جناب عبداللہ بن عمر متوجہ نہ تھے کہ یہ بھی سامنے آیا ہے اور اس نے بھی حل من مبارز کا مطالبہ کیا ہے۔ جناب عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ وہ ناصر امام ہے، ان کا شمار ان انصار میں ہوتا ہے جو ساتھ میں اپنی زوجہ کو بھی لے کے آئے تھے، کہ جو ام وہب ہیں۔ جب یہ جنگ اور کر رہے ہیں تو ام وہب کا آپ جذبہ دیکھیے، خاتون کا، یہ خود عمود خیمہ لے کے اور اپنے شوہر کا ساتھ جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے، اور تاریخ نے لکھا، مقتل نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کا لباس یہ خاتون پکڑے ہوئے یہ اصرار کر رہی تھی کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے آقا پر قربان ہو جاؤں۔ مرتبہ جیسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، امام نے مومنہ سے کہا کہ تم خیمے میں پلٹ آؤ، وَضَعَ الْجِهَادُ عَنْكِ، تم سے جہاد کو جو ہے وہ اسلام نے اٹھا لیا ہے، عورتوں پر جو ہے جہاد واجب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہاں واقعی کتنا عظیم درس ہے، ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو درس لینا چاہیے۔ جب تک یہ مومنہ ام وہب عبداللہ بن عمیر کی شریک حیات اس مسئلے سے واقف نہیں تھی کہ عورتوں پر جہاد ساقط ہے، تب تک اصرار کر رہی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ میدان میں جانا چاہ رہی تھی۔ جیسے ہی امام نے فرمایا، فوراً شوہر کا دامن چھوڑا اور خیمے میں چلی آئی۔ یہ آپ اندازہ کیجئے واقعاً یہ عورتیں جو سرزمین کربلا پہ یہ خواتین جو تھی، یہ بھی آج ہماری عورتوں کے لیے واقعاً نمونے عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ان سے درس لیں۔ یہ جناب عبداللہ جب اجازت ملی اور اجازت ملنے کے بعد آپ آئے، میدان کارزار میں پہنچے اور ایک جہاد، ایک گھمسان کی جو ہے وہ جنگ جو ہے اس مرد مجاہد نے جو ہے وہ پیش کی ہے، اور رجز بھی پڑھا ہے۔ وہ رجز اگر آپ دیکھیے کہ واقعاً وہ رجز یہ ہے کہ ان تنکرونی فانا ابن کلبی،
حسبی ببیتی فی علیم حسبی انی امرؤ ذو مرۃ وعصبی ولست بالخوار عند الحربی۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اگر نہیں مجھے انکار کرتے ہو، نہیں پہچانتے ہو تو جان لو میں کلب کا بیٹا ہوں۔ حسبی بی فی بیتی فی علیم حسبی۔ اللہ اکبر! دیکھیے کس طریقے سے ایک خاندان کا نام روشن کر رہے ہیں اس اپنے رجز میں کہ میرا گھر علیم میں ہے اور میں وہ انسان ہوں کہ جس کے پاس غیرت ہے، جس کے پاس مروت ہے، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں جنگ کے وقت کسی وقت ذلت اور رسوائی کا سامنا کروں، نہیں، میں جنگ میں مرد میدان ثابت قدم بنا رہتا ہوں۔ یہ در حقیقت ایک وہ حسین کا ناصر کہ جو قبیلہ علیم سے تھا، جس نے اپنی جان کو امام حسین کے راستے میں نچھاور کر دی، اور جب یہ ناصر امام نے امام کو مدد کے لیے بلایا، آقا اپنے غلام کی خبر لیجئے، امام پہنچے، اور اس کے بعد وہ امام پہنچنے کے بعد اب وہ لاشا بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ یہ مومنہ اپنے شوہر کے لاشے کے پاس پہنچ گئی اور اپنے شوہر کے لاشے سے ان کے چہرے اور ان کے جسم سے خون کو اور گرد کو صاف کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ شمر العین نے اپنے غلام رستم کو حکم دے دیا کہ جاؤ اور اسے بھی اس سے ملحق کر دو، اور وہاں پر اس ظالم شخص کے غلام نے اس مومنہ کو شہید کر دیا۔ یہ دو شوہر اور بیوی، میاں اور بیوی تھے کہ جن کے اندر شہادت کا جذبہ اتنا معجزن تھا کہ جس وقت انہوں نے سنا تھا کہ یہ سرکار سید الشہداء فرزند زہرا سے جنگ کے لیے یہ لشکر آمادہ ہے، تو انہوں نے سوچا اب ہم چلیں اپنے آقا کی نصرت کے لیے۔ واقعاً یہ کیسی آرزو اور کیسا یقین، کس یقین کے ساتھ انہوں نے اس آرزو اور اس تمنا کو کیا تھا، اور ان کی تمنا سرزمین کربلا پہ اس طریقے سے پوری ہوئی کہ شوہر بھی جاں بحق ہوا اور یہ مومنہ بھی شہیدہ ہوئی۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔